سیدہ، کہ جہاں ساری کائنات پر سیدہ کا احترام واجب. کتنا حق ہے سیدہ کا ہم پر، کتنا ہم نے پڑھا ہے سیدہ کو. اب آپ سوچیں، ایسی بی بی اور اس نے اتنی مصیبتیں کیوں اٹھائیں؟ دیکھیے، مسئلہ بے احترامی کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ بے احترامی کس کی کر رہے ہیں. آپ ایک کسی جگہ پہ، کسی کمپنی، کسی فیکٹری، کسی بینک میں ایک چپراسی کی بے احترامی کریں اور جا کر کے اسی جگہ جنرل مینیجر کی بے احترامی کریں، سب برابر ہے؟ کہا نہیں، جتنا عہدہ بڑا ہوگا اتنا بے احترامی سخت ہوگی. سیدہ جس کا احترام پیغمبر کرے، اور دربار خلافت سے سیدہ خالی ہاتھ لوٹے. سیدہ کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لائی جائیں، اور اگر سیدہ کہیں تم اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسنین جیسے بچے ہیں، تو کہنے والا کہے وَإِن، اگر ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے شخصیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. رونا اس کا نہیں ہے کہ حق لے لیا، بحث یہ نہیں ہے. سیدہ کے سامنے چیزوں کی حیثیت کتنی ہے. رونا اس کا ہے کہ بات نہیں مانی. سیدہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. میں کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ سیدہ کا احترام پروردگار کی نظر میں کتنا ہے، جو روایات اور احادیث میں ہے. وقت نہیں ہے، ورنہ میں گزارش کرتا آپ کے سامنے، کیا مقام ہے جناب سیدہ کا خدا کے نزدیک. اور وہ سیدہ، اسی لیے جو میں نے آپ سے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے سیدہ پوری بشریت کے لیے، کہ نبوت سے امامت کی طرف موڑ دے. اور میں سوچ کر کے آیا تھا اس مرحلے کو بیان کرنے کے لیے، لیکن نہیں کر سکوں گا، بس تمام کر دیا اسی جگہ پر میں نے. ایسی سیدہ، اور اتنی مصیبتیں پڑیں کہ دنوں پر پڑتی تو رات ہو جاتی. سیدہ بابا کو روتی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ علی ان سے کہو یا رات میں رو یا دن میں رو. دیکھ رہے ہیں آپ، سیدہ کو رونا برداشت نہیں ہوتا، چونکہ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو آثار مٹاتا ہے، اور سیدہ کا گریہ اس مظلومیت کا اظہار تھا. حسنین کی انگلی پکڑ کے جاتی ہیں بقیع میں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گریہ کرتی. گھر میں نہیں رو رہی کہ محلے والوں کو کوئی مشکل آئے، بقیع میں جا رہی ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہی ہیں. سنیں گے آپ، لوگوں نے اس درخت کو کاٹ دیا. خیر کا پیکر ہے سیدہ، تو یہ ساری چیزیں خیر کے لیے. کاش ایک ایک بات کو بیان کیا جائے. یعنی جو درخت سیدہ پر سایہ کرے اس کو اس کائنات میں رہنے کا حق نہیں ہے. مولا کائنات نے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا کھجور کے پتوں کا، جس کو بیت الحزن کہا گیا. آج بقیع میں وہ بھی نہیں ہے، لیکن سیدہ کے احتجاج کو خدا نے باقی رکھا. سوال ہے تاریخ کے دامن پر، اکلوتی بیٹی پیغمبر کی کہاں دفن ہوئی؟ آج کسی کو قبر سیدہ کا پتہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے بقیع میں تو غلط کہتا ہے. بقیع میں جو قبر جناب فاطمہ کی کہی جاتی، فاطمہ بنت اسد ہیں.
مولا کائنات کی ماں جناب فاطمہ کی قبر کا پتہ نہیں کہاں ہے. نشان قبر کسی کو نہیں معلوم جناب سیدہ کا. کسی زمانے میں جناب سیدہ کی نہ قبر کا پتہ تھا نہ ان کا روضہ تھا. مولا کائنات نے بقیع میں 40 قبریں بنائی تھیں نشان قبر کے کہ پتہ نہ چلے سیدہ دفن کہاں ہے. اور اب یہ موقع نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا اس مسئلے کو پیش کرنا لیکن نہیں کر سکا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں تھی. یا اپنے گھر میں دفن ہوئی یا پیغمبر کے گھر اور منبر کے درمیان میں دفن ہوئی، یہ احتمال زیادہ ہے. یا بقیع میں دفن ہوئی. 3 جگہ احتمال ہے قبر جناب سیدہ کا. مولا کائنات کے علاوہ اور ائمہ طاہرین کے علاوہ جناب سیدہ کے جنازے میں 7 یا 8 لوگ ہیں بس. ان لوگوں کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے قبر سیدہ ہے کہاں. لاکھ علماء نے کوشش کی، اعمال کے ذریعے سے، روابط کے ذریعے سے، ائمہ طاہرین سے پوچھنے کے ذریعے سے نہیں پوچھ سکے. آپ نے نام سنا ہوگا جناب آغا مرشی کا علی اللہ مقامہ. آغا مرشی کے والد آغا محمود مرشی، انہوں نے عمل کیا خواب میں دیکھنے کا امام کو، دیکھا امام کو، امام صادق علیہ السلام. پوچھا کیا ہے؟ کہا مولا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتا دیجئے جناب فاطمہ کی قبر کہاں ہے. آپ نے کیا کہا؟ علیک بکریمت اہل البیت، جاؤ کریم اہل بیت کی زیارت کے لیے جاؤ. کہا وہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ دفن کہاں ہیں. کہا میری مراد فاطمہ بنت رسول اللہ نہیں ہے، میری مراد فاطمہ بنت موسیٰ کاظم ہے جو قم میں دفن ہے. جو ثواب جناب سیدہ کی زیارت کا ہو سکتا تھا قدرت نے ان کے یہاں رکھ دیا. لیکن چونکہ مصلحت پروردگار یہ ہے کہ قبر سیدہ مخفی رہے، ہم نہیں بتا سکتے. دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کو نہیں معلوم، نہ کسی زمانے میں قبر سیدہ آشکار ہوئی نہ کسی زمانے میں اس پر روضہ بنا. قبر سیدہ کا پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا، آج بھی کوئی نہیں جانتا کہاں ہے. لیکن آج ایک انسان ہے جو جانتا ہے. آپ سمجھ گئے نا کون؟ آج جمعے کا دن تھا. مولا یہ دن آپ سے منسوب ہے جمعہ، اور آپ جانتے ہیں آپ کی اماں کی قبر کہاں ہے، آپ کے جدہ کی قبر کہاں ہے. اے مولا ہمیں تو نہیں معلوم کہ زیارت کریں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آج آپ قبر سیدہ پر گئے ہوں گے. اے فرزند رسول، آج سیدہ کی قبر پر کوئی زائر نہیں ہے مولا، آپ زیارت کے لیے جائیں گے. اے آقا جب دادی کی قبر پر جانا، ہم گنہگاروں کا سلام کہنا. احتجاج ہے سیدہ. دل کی آنکھوں سے دیکھو، تصور میں ڈوب کے دیکھو، مدینے چلو، معلوم ہے کیا ہوگا. آج مدینے میں مولا کائنات ایک جنازہ لیے اس وقت بیٹھے. آج ہی جیسا دن تھا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، آج ہی جیسا دن تھا. سیدہ نے اپنی بیٹی زینب کو بلایا. عمر کتنی ہے؟ 5 سال یا کچھ کم. سن 6 ہجری کی ولادت ہے جناب زینب کی، اور سن 11 کے شروع کا واقعہ ہے جناب سیدہ کی شہادت. استاد کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. جناب سیدہ کہتی زینب وہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ. آپ نے جملے کا مطلب سمجھا؟ کوئی 5 برس کی بچی سے صندوق اٹھواتا ہے، لیکن اب سیدہ کے بازوؤں میں طاقت لگی. غلاف شمشیر نے وہ ظلم کیا ہے بازو آئے سیدہ پر کہ بازو سیدہ میں طاقت نہیں. زینب اٹھا کے لاؤ، لے کر کے آئیں. رکھو، کھولو. صندوقچے کو کھولا، کہا دیکھو. دیکھا کیا ہے اماں؟ کہا میری لاڈلی تیری ماں دنیا سے جا رہی ہے.
تیرا باپ بہت دل شکستہ ہے، یہ چیز میں علی کو ابھی نہیں دے سکتی ہوں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو یہ دے دینا۔ کیا ہے بیٹی؟ یہ میرا کفن ہے۔ کیسے پڑھوں عزیزوں میری لاڈلی؟ یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا۔ جناب زینب نے غور سے دیکھا، کبھی ماں کا چہرہ دیکھتی ہے 5 برس کی بچی، کبھی کفن دیکھتی ہے، کہا میری لاڈلی سے نکال۔ جناب زینب نے کفن کو نکالا، کہا زینب دیکھ رہی ہو؟ کہاں؟ کہا یہ بھی کفن ہے۔ کہا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ میں تو نہ ہوں گی، تم ہوگی، یہ تمہارے بابا کا کفن ہے۔ اے زینب یہ تمہارے بابا کا کفن ہے، اپنے بابا کو یہ کفن دے دینا، اس کو نکالو۔ جناب زینب نے نکالا، پھر دیکھا ایک کفن رکھا ہوا ہے۔ کہا زینب تو رہے گی، یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے۔ جناب زینب نے اس کفن کو نکالا، جناب زینب نے جو پھر دیکھا تو صندوق خالی ہے۔ اب صندوق خالی ہے، کبھی بچی صندوق کی طرف دیکھتی ہے، کبھی ماں کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ جناب سیدہ نے سر جھکا لیا، اماں بھیا حسین۔ ارے زینب سے کیا کہے سیدہ، کیا حسین کو کفن کی ضرورت؟ کبھی زینب سے وصیت کی، کبھی فضہ سے وصیت کی، کبھی اسماء سے وصیت کی، کبھی مولا کائنات سے وصیت ہے، علی بچوں کا خیال رکھنا۔